ایک منٹ سمجھا تو لینے دیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ آج تک کبھی حضور کی عزت کے مسئلے میں تقسیم نہیں ہوئی. یہ یورپ کی چال ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. لیکن یاد رکھنا, جب تک یہ مائیں غازی علم الدین پیدا کرتی ہیں, جب تک یہ مائیں غازی ممتاز قادری پیدا کرتی رہیں گی, جب تک یہ مائیں حافظ سعید جیسے رجال پیدا کریں گی, اور جب تک یہ مائیں علامہ خادم حسین رضوی جیسے عاشق رسول پیدا کریں گی. یاسین ملک صاحب, تو میں نے بڑے ببانگ دہل کہا کہ یاسین ملک صاحب کو سزا دی ہے انڈین کورٹ نے, انڈین جناب جو بھی ہے کورٹس کا نظام, اس نے سزا دی ہے. ہمارے ملک میں ختم وہ کشمیر کی آزادی کی جد و جہد کرنے والے حافظ سعید صاحب کو کس نے سزا دی ہے؟ ہم خاموش ہو گئے ہیں, ہم خاموش ہو گئے ہیں اس لیے کہ بات سچ کی آئی ہے, حق کی آئی ہے, اپنے پر جلتے ہیں. بھائی حق وہ ہے جو اپنوں کے سامنے بھی. اسلام نے تو اپنے وارث کو ہر طرف ہی ٹکرا دیا. اب وہ وارث کیسا ہے جو کہتا ہے میری سب سے صلح؟ کوئی صلح کلیوں کی آخری پدی یا آخری ہاتھی مجھے اس بات کا جواب دے کہ جو کچی لسی بنا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس حدیث پہ عمل کیسے کر سکیں گے؟ جو آستانے میں بیٹھ کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام, جو مدرسہ میں بیٹھ کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام, جو کوئی تنظیم بنا کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام, جو حکومت کے اندر بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام, جو باہر بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام, جو ملک میں بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام, جو بیرون ملک کافروں کی گود میں بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے دین اس کو بھی سلام. تو پھر یہ چیز کس چیز کا وارث ہے؟ اگر اس نے سب سے صلح کر کے بیٹھنا ہے تو پھر سرکار نے تو ڈیوٹی اور لگائی ہے. یہ کیسے اپنے آپ کو نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے ممبر اور محراب کا وارث قرار دے رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ صلح کلیت کا آپریشن کرو, یہ کہتے ہیں کہ صلح کلیت کا جنازہ نکالو, اور صلح کلیت کے جو سور میں ہیں ان کو نکیل ڈالو کہ یہ دین کی فصلیں اجاڑ رہے ہیں صرف اپنی دوستیاں نبھانے کے لیے, صرف یہ چند لقموں کے لیے. بعض مسجدوں کی کمیٹیوں کے بندے خود سنی ہوتے ہیں لیکن ان کے رشتہ دار غلط عقیدے والے ہوتے ہیں, تو وہ خطیب کو مجبور کرتے ہیں نہیں نہیں چونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. کاروباری پارٹنر ایسے ہوتے ہیں, پھر کچھ پیروں کے داماد بہنوئی خود ایسے, ارے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ بیان کرنے والے پہ پھر یہ پدیاں صلح کلیت کی تانے دیتی ہیں کہ یہ اپنا دھندا چلانے کے لیے کر رہے ہیں. بے غیرتوں, یہ سرکار کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں, دھندے تم چلا رہے ہو. کبھی کسی کی پلیٹیں چاٹتے ہو, کبھی کسی کے کندھوں پہ جا بیٹھتے ہو کسی کی گود میں, اور آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں, اور ادھر یہ کام مشکل بڑا ہے, اور مشکل کام کو نہ کرنے والا اگر نہ کر سکے تو کم از کم بک بک تو نہ کرے. اب دین کی حفاظت مقدم ہے, دین کی حفاظت مقدم ہے. اگر وہ دین کی حفاظت شمع بننے سے ہو تو پھر بھی کرو, لیکن اگر دین کی حفاظت کے لیے شعلہ بننا پڑے تو پھر بنو, اور نہ بن پاؤ تو پھر اس پر اعتراض تو نہ کرو. ظلم تو یہ ہے. اب ہماری تقریروں پر کئی مراکز میں کئی اداروں میں پابندیاں ہیں طلباء پر کہ مت سننا, کہ سنیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حضرت صاحب تو کسی اور کھاتے میں لگے ہوئے ہیں اور دین کچھ اور چاہتا ہے. ارے ہماری پابندیاں لگا کر کیا نکالو گے؟ کل اللہ کو منہ کیا دکھانا ہے؟ رب ذوالجلال کو بھی تو جواب دینا ہے.